مجھ سے یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ محبت جوان نسل نے کی ہے اسی اللہ کی دین کے خاطر۔ باقی ہماری مائیں بھی ہے، ہماری بہنیں بھی ہے، باہر ملکوں سے، پاکستان سے یا جو بھی کنٹریز ہے، مجھے جو ہے محبت ملی ہے وہاں سے۔ بہت لوگ آ جاتے ہیں مجھے ان باکس میں، کمنٹس میں گالیاں بھی دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے پھر ٹک ٹاک کیوں یوز کرتے ہیں اگر آپ ایسے ہیں، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے انسان کمزور ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے 100% کسی سے نہیں مانگا۔ باقی انسان کی اپنی مرضی ہے، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا مقصد یہاں پر آنے کا اور یہاں پر میں جو کر رہا ہوں نا، ورب الکعبہ وہ ایک ہی ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں نا، یہ بڑی محبت کرتے ہیں دین سے، اور ان کو میں اپنی زبان میں، نارملی زبان میں ان سے میں دین کی بات کروں، یہ مجھ سے دین کی بات کرے، میں ان سے سیکھوں، یہ مجھ سے سیکھے، اسی ماحول کے لیے میں آیا ہوں۔ باقی جو مجھے اگر گالی دیتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو ان کو بھی تھینک یو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جو اپنی حقیقت یا اپنی حیثیت دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں، یا کبھی کبھار بڑے لوگوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں سے تعلق رکھنا، یا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ بن جائے، ہمارے ساتھ پیسے آ جائے۔ اللہ کی قسم یہ بڑے لوگ تمہیں کیا دے دیں گے؟ جو رب دیتا ہے وہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، جس رب نے ان کو بڑا بنایا ہوا ہے وہ بھی آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یا اگر کوئی آپ سے دوستی آپ کی دولت کی خاطر کر رہا ہے، یا اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ نکاح آپ کی دولت کی خاطر کر رہی ہے، تو ایسے دوست ایسے عورت پر دولت پھینک کر آپ چلے جائیں، کیونکہ انسان کی اپنی حیثیت اور اپنی پرسنالٹی جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت نے عاجزی میں رکھی ہے۔ اور اگر آپ کسی غیرت اور حلالی باپ کے بیٹے ہیں تو اس باپ پر آپ ناز کریں، اس کی غربت پر آپ ناز کریں۔ کسی کی ماں کسی کی بہن کا گھر وہ برباد نہیں کر رہا، آپ کو حلال رزق دے رہا ہے، جس حلال رزق کو میرے اللہ نے عبادت کہا ہے۔ اللہ کا شکر کرو، جس حال میں ہو تم اپنا حقیقت دکھاؤ لوگوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک میدان میں گھوڑوں کی ایک ریس ہوتی ہے اور جو بندہ اپنے گھوڑے کو جتوانا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے کو بہت مارتا ہے تاکہ اس کا گھوڑا تیز بھاگے اور وہ جیت جائے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں آپ پر سخت وقت ہے، آپ بے چین ہیں، آپ پر سختیاں ہے، آپ پر امتحان ہے، تو سمجھ لو کہ وہ عظیم رب تمہیں جتوانا چاہتا ہے۔ تو اس عظیم رب سے اپنا رشتہ قائم رکھیں۔ جوانوں، جن عشقوں میں مبتلا ہونا، یہ بے وفائیہ ہے، یہ فانی ہے، یہ معشوقیہ، یہ عاشقیہ، یہ سب بے وفا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ جب دنیا سے چلے جاؤ گے نا اس جوانی میں، اللہ نہ کرے، یہ محبوب، یہ عاشق، یہ معشوقہ یہ بھی نہیں کہے گی، یہ بھی نہیں کہے گا کہ اے اللہ میرے اس چاہنے والے کو بخش دے۔ جب تمہاری پیچھے مغفرت کی دعائیں آئیں گی نا، تمہاری ماں کی آنسو یہ ہوگی، تمہارے اس باپ کی آنسو یہ ہوگی جو تمہیں بلا نہیں پائے گا۔ جب کسی نافرمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ آواز لگاتا ہے کہ ہائی میری بربادی، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے۔ یہ آواز انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان نے سن لی تو انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ اپنی جوانیوں کو حسین بنا دے، یہ عشق، یہ معشوق، یہ بے وفا ہے، انہوں نے چلا جانا ہے، انہوں نے اوروں کو ڈھونڈ لینا ہے، خود کو بنا لو۔ آج کل عموماً ہمارا نوجوانوں کا یا ہمارے بزنس مین یا ہمارے ایلڈرز اور ہر گھر میں یہ ایک ماحول بنا رہتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، اور جو ہے یا فجر کے بعد سو جاتے ہیں، یا لیٹ سو جاتے ہیں، یا پھر دوپہر کوٹتے ہیں، یا نیند پوری ہوتی ہے یا زیادہ نیند کر لیتے ہیں، یا بالکل پوری نہیں ہوتی تو پھر سر پر بوجھ رہتا ہے، وجود بے چین رہتا ہے، اور بالکل چہرے پر ایک نحوست ہوتی ہے، انسان ریلیکس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک بہترین حل بتا رہا ہوں کہ جب آپ رات کو جاگ رہے ہو نا، آپ تقریباً 8 رکعت جو ہے تہجد پڑھ لیا کریں۔ تو اس تہجد میں اللہ رب العزت نے ایسا کمال رکھا کہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ پھر اگر یہ نیند آپ کی پوری بھی نہیں ہوگی نا، یہ سر کا درد ہونا، یہ پھر وجود کی سستی، یہ بالکل دور رکھے گا میرا رب آپ سے، اور وجود ایسا ہلکا ہوگا نا آپ کا کہ بہترین وجود ہوگا آپ کا۔ تہجد میں اللہ رب العزت نے صحت بھی رکھی ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ جو نیند کا معاملہ ہے، یہ نیند کا نہیں آنا ہے، یہ بھی آپ کا دور ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کا تہجد میں بڑا کمال ہے۔ بہت سی بیماریاں ہم پہ آ گئی آج کل، اور بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ میری دل سے دعا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو صحت دے، اے اللہ جو امتحان ہے ان پر
تو انہیں سلامتی سے ان کے اوپر گزار دے۔ آپ سب کہے آمین۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کس کی آمین کا انتظار کر رہا ہو اور کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ ان سب کو صحت دے، اور ان بیمار بھائیوں بہنوں کو میں دل سے تسلی دیتا ہوں کہ ان بیماری کے بعد آپ پر ایسا وقت آئے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے آپ ہوں گے، لیکن آپ کے وجود پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بیماریوں سے انسان کی گناہیں معاف کرواتا ہے، اور ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کرے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیمار کی دعائیں لے لیا کرو، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سب بیماروں سے درخواست ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے، اور ہمارے لیے بھی آپ دعائیں کیجیے۔ پښتنو وروڼو خبرې به سپینې کوو، ځکه چې ورځ په قیامت به الله رب العزت ته جواب ورکولی. الله رب العزت رانه خفه دی، الله رب العزت رانه ناراضه دی. زمونږ په دینداره معاشرې کې نن سود عام، نن زنا عام، نن رشوت عام، نن هر څه عام شوي دي. موږ د الله رب العزت د ناراض کولو هر لار نه د پریښې الله رب العزت موږ خفه کړی دی. آیا په پردو حقونو باندې ناست سودخواري رشوتونه د هغه الله رب العزت نه نه یریږي چې ورځ په قیامت درله دا پردي حقونه در په غاړه کې او درته وایي چې اوس یې ګرځوه د ځان پسې، بیا به یې وګرځئ د ځان پسې. د هغه رب کریم نه نه یریږي چې یو ورځ به یې 50,000 سال وي. د هغه رب کریم نه نه یریږي چې پردي حقونه خورئ، چې د یتیم حقونه خورئ، چې ورځ په قیامت به د دغه حق په دې خېټه کې لکه د اور په شانتي ورځ په قیامت به الله رب العزت درنه حساب کتاب غواړي. آیا الله رب العزت ته به مخامخ شي او که نه؟ زما وروڼو دا پردي حقونه، دا سودخواري، دا زیناکاري، دا پرېږدئ، راځئ چې خپل الله ته متوجه شو. الله رب العزت آج یہ ہر ایک کیوں پریشان ہے، آج یہ ہر ایک کیوں خفا ہے، آج ہر ایک کے چہرے پر کیوں اداسی ہے؟ کیونکہ ہم مومن ہیں اور ہمارے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہمارا ہر ایک کام اس کے خلاف ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کو پھر لا الہ الا اللہ والی خوراک چاہیے، لیکن ہم اس سے وہ خوراک نہیں دیتے، ہم اور کاموں میں بھٹک گئے، ہم نے اپنے وجودوں کو بے چین کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے حرص نہ کرنا، اس سے دل کو بھی آرام ملتا ہے، اس سے دل کو بھی چین ملتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے، لیکن ہم دنیا کے حرص میں ہم اور کاموں میں بھٹک گئے، ہم نے اپنے دل کو، اپنے وجود کو، اپنے دماغ کو بے چین کر لیا۔ اس لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ والا خوراک دو، اس کو سکون دو، تبھی سکون میں رہو گے، اور اس کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد سے نہ بھٹکو۔ زما اړونو زه تاسو ټولو ته دا وایم چې داسې ژوند تیر کې چې د یو بل په کار راشئ، د یو بل په ښه باندې راشئ، او یو بل ته کله هم خپې مه وهئ۔ د الله نبی صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي چې کله یو مسلمان رور د بل مسلمان رور په کار کې وي، نو الله رب العزت د په کار کې وي۔ اے مسلمان وروره، ته د خپل بل مسلمان رور خیال ساته، د هغه کار کوه، د هغه خدمت کوه، که ته یې په ښه راځې انکار مه کوه، الله رب العزت به د ستا کارونه کوي۔ باقي دا دنیا خو عارضي ده، په دې کې بدنیتي کول، په دې کې د یو بل خپې وهل، داسې ژوند نه دی او نه دا زمونږ دین مونږ ته ښایي۔ صفا نیتونو سره ژوند تیر کې، د هر مسلمان رور خدمتو کې، د هر ګاونډي خدمتو کې، او ښایسته ژوند تیر کې، ځکه چې ته د بل خدمت کوې، الله رب العزت ته ستا خدمت کوي، د دې نه ښکلې بادشاهي بله شته، بادشاه به ګرځې ځان ته چې کله دې الله خدمت۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے بندو، اسی نماز میں تو اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، لیکن کیا ہم نماز کو اس طریقے سے اختیار کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، جب نماز کے لیے جاؤ خود کو تیار کر لو، آرام سے سکون سے وضو کر لو، پھر ایک ایک اندام کو دیکھ کر آرام آرام سے نماز پڑھ لو، پھر دیکھو تمہیں کیسا سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے وجود میں روح واپس کر دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اٹھتا ہے، اس کے دھیان میں ہوتا ہے کہ سورج چھپ رہا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کتنا راضی ہوگا اس سے۔ نماز کو آہستہ آرام سے اور ایک خوبصورت طریقے سے پڑھو، اور پھر دیکھو